بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج کی سب سے اہم ترین خبروں میں سے خبر، کل مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کا ٹیسٹ میچ ہے۔ ٹیسٹ میچ اس طرح میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، اور کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ اپوزیشن بضد ہے کہ کسی بھی بل کو حکومت کی طرف سے آئے اسے پاس نہیں ہونے دینا۔ عوامی فلاح بہبود جائے بھاڑ میں، کیونکہ پاکستان کے عوام ان کو منتخب کر کے جب ان ایوانوں میں بھیجتے ہیں تو ان کے لیے وہاں کیا سوچتے ہیں، کتنی دیر ایوان میں بیٹھے رہتے ہیں، کتنی دیر وہاں کسی کی تقریر سن کے بائیکاٹ کر جاتے ہیں، کورم کی نشاندہی ہوتی ہے، اربوں روپے اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اب پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ پچھلے دنوں بھی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے انہوں نے بلایا تھا، لیکن کسی ڈر سے یا الائز کی ریزرویشن کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب الائز کے ساتھ ان کی جو ہیں ریزرویشن سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں، تو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کی بھی مکمل تیاری ہے، کیونکہ برار بھٹو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان بلوں کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بل کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور نیب کے متعلق ریفارم ہیں، اور الیکشن ریفارم کے متعلق بھی 7-8 یا کم و بیش 9 بل آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کوئٹے میں کسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، اور جعلی اسمبلی کو جو بل پاس ہوگا اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ان کی پارٹی وہاں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، ان کے بیٹا وہاں موجود ہے، تو یہ لوگ وہاں ریزائن نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پر وہاں فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، تنہائی بھی لیتے ہیں، اور جو پارلیمانی کمیٹیاں ان کی نمائندگی بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ موضوع ہے کہ دوسرا پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ یہاں کی عدالتوں میں جو ریٹائر جج ہو جاتے ہیں، وہ جب ریٹائر ہونے کے بعد اپنی دوسرے ملکوں میں تو یادداشتیں لکھنے کا بھی بالکل قانون موجود ہے کہ نہیں لکھی جا سکتی، یہاں ان کا کبھی نہ کبھی ضمیر جاگتا ہے، پھر وہ پرانی باتیں کسی نہ کسی کو سناتے ہیں۔ اس وقت میری مراد ہے کہ سابقہ چیف جسٹس گلگت بلتستان سے، جن کا نام رانا شمیم صاحب ہیں، انہوں نے لندن میں جا کے ایک بیان دیا جسے ڈان نے ہیڈ لائن پر چھاپا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا، جس کی آج ہیئرنگ تھی اور آئندہ تاریخ 24 ہے۔ ان کی کون سی وہ انکشافات کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ اس کو درست کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے اور ان کے جو مخالفین ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیوال سے تعلق رکھتے تھے اور خلاف قانون سندھ میں بھی پی سی او جج رہے، پھر ان کو 2013 میں گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنایا گیا، ان کے ایک بیٹے کو ایڈیشنل ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی بنایا گیا، اور وہاں انہوں نے میر شکیل الرحمان کی 29 سال سزا بھی معاف کی، اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس طرح کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بڑے منصوبے کا افتتاح بھی کیا کہ للہ سے جیلم تک بہت بڑی ایک 2 رویہ سڑک بننے جا رہی ہے، اور اس پر جو انہوں نے باتیں کی اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، ویلکم ٹو شو، اور ناصر اقبال خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور لائن پر بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب موجود رہیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم۔ تو ناصر اقبال خان صاحب، میں آغاز کرتا ہوں آپ سے کہ عوامی مسائل مجھے بتا دیجئے کہ ضد ہے کہ اسمبلی کو حکومت ان کے ساتھ بات نہیں کرتی، انہوں نے 2-3 سال ظاہر ان کا جی ان لوگوں سے ہم نے بات نہیں کرنی، انہوں نے ان کے خلاف کیسز ہیں، ادھر بھی ضد ہے، اپوزیشن کی ضد ہے کہ ہم نے کوئی بھی قانون آئین کو بل آئے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، پہلے کہنے کہ نہیں، اس لیے حکومت بھی اب ضد کی یہاں حکمرانی ہے۔ کل کیا ہوگا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، یہ فیل حکومت ہے، لیکن بل پاس ہو جاتے ہیں۔ فیل اور پاس کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتحادی حکومتیں ہیں، اور اتحادیوں کے تحفظات، خدشات اور ان کے نخرے ناز اٹھاتے ہوئے جو بھی رولنگ پارٹی، میجر رولنگ پارٹی رہی ہے ماضی میں بھی، اور یہ اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے، جب اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے لے آتے ہیں، اپنے تحفظات، اپنے
مطلب ناراضگی ظاہر کر کے بہت کچھ منوا لیتے ہیں. یا دوسرے لوگوں نے سودا بازی جو ہے اس میں سے فوائد جتنے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹتے ہیں. تو یہ میں عرض کروں گا کہ عام آدمی کا اس سارے معاملات میں، یہ جمہوریت کے ثمرات کہہ لیں، پارلیمانی نظام کے ثمرات کہہ لیں، عام آدمی کا دامن خالی ہے. 3 سال سے نہیں بلکہ 3 دہائیوں سے کرتے رہے. تو اب بھی یہ جو آپ نے فرمایا اپنے ابتدائیہ میں کہ بل کافی تیار ہیں، 9-10 بل موجود ہیں. بل تو شاید پاس ہو جائیں گے لیکن حکومت جو ہے وہ فیل ہے، وہ پاس نہیں ہوگی. نہ میری نظر میں یہ پارلیمنٹ پاس ہوگی، چونکہ اس پارلیمنٹ نے عام آدمی کو کسی قسم کا ریلیف فراہم نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی بھی پوزیشن ہمارے سامنے ایک مذاق ہے. وہ ابھی بل تو اپوزیشن بھی کوئی نہ کوئی اگر عوامی مفاد میں ہے تو ووٹ کر سکتی ہے، ٹیبل کر سکتی ہے. اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، حکومت کے پاس بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. دونوں طرف ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پر ہلہ بول رہا ہے، ایوانوں کے اندر بھی اور میدانوں کے اندر بھی. بڑی غیر سنجیدہ سیاست ہو رہی ہے. اور یہ میں ایز اے طالب علم سمجھتا ہوں کہ سیاست نے اپنا جو وقار ہے وہ کھویا ہے. پاکستان کی سیاست نے اور سیاستدانوں نے اپنے آپ کو ایک مذاق بنا کر پیش کیا ہے عوام کے سامنے. عوام پوری طرح بیزار ہیں، متنفر ہیں. عوام کی اشک شوئی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مہنگائی کا ایک ازدحام ہے جو عوام کو نگلتا چلا جا رہا ہے. اور اپوزیشن اپنے ایشوز پر تو آتی ہے، اپنا شو آف پاور بھی کرتی ہے. مطالبات اکثر آپ مجھے ذرا بتائیے، جلوس، لانگ مارچ، احتجاج، اسمبلی کا بائیکاٹ، بلوں کی مخالفت، اس میں ذاتی مفاد کے علاوہ عوامی مفاد پر ذرا سیر حاصل. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے بھی ہم نے دیکھے، ان کے اجتماع بھی دیکھے، لیکن آپ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ جو پیٹرول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن ایز اے اپوزیشن پارٹی، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے آج تک اپنا متبادل پروگرام نہیں دیا قوم کو کہ اگر یہ مہنگائی اس طرح ہوئی ہے، یہ اس کے محرکات ہیں اور یہ ہمارے پاس سلوشن ہے، یہ ہمارا فارمولا ہے، ہم کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، ڈالر کو کس طرح کنٹرول کریں گے، پیٹرول کو کیسے نیچے لے کے آئیں گے. اگر آپ نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے اور اگر آپ نے بلیم گیم کرنی ہے، نہیں اس میں کامیاب تو ہیں نا. آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب اتنا بڑا وہ لے کے آئے، اپنی فوج لے کے آئے، باوردی لے کے آئے جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی فورس. کسی دنیا کے کسی ملک میں باوردی فورس نہیں ہوتی. انہوں نے فائدہ تو اس وقت میاں نواز شریف سے باہر چلے گا، پریشر میں تو کامیاب ہو گیا، 3-4 انہوں نے گول اچیو بھی کیے. اب بھی پریشر ان کے فائدے میں تو جا رہا ہے. ان کے جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں. 3-3.5 سال ہو گئے ہیں، کیسوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. عدالتوں میں ڈیلنگ ٹیکٹس وہ یوز کرتے ہیں. تو وہ تو کامیاب ہیں اپنے ذاتی. میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے پاکستان کا، جو کامن مین ہے، وہ کسی بھی تحریک کا، کسی بھی ایجیٹیشن کا حصہ نہیں ہے. نہ 3 سال پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ وہ ہوگا. جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ جو اپنی پاور شو کرتے ہیں، ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ انگیج ہیں نظریاتی بنیادوں پر یا مدارس کی بنیادوں پر، وہ ان کی جو مین پاور ہے وہ اس کو اب چیلنج نہیں کر سکتے. وہ ہر صورت میں آئے گی اور اس کو وہ کیش کرتے ہیں. ہر دور میں انہوں نے کیش کیا ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اگر اتنے، آپ کی جو فوٹنگ ہے اتنی کمزور ہے کہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دباؤ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ریاست کا مستقبل مجھے معذرت کے ساتھ، یہ جمہوریت کا مستقبل مجھے کوئی اتنا اچھا تھا. آپ کہیں سٹینڈ کریں، اصولوں پر سیاست. پاکستان کے اندر میں جو کہتا ہوں، آپ کا اشارہ ٹی ایل پی کی طرف ہے یا اس قسم کی تنظیموں کی طرف ہے، تو حکومت جو ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. حکومت اگر بارگیننگ کرتی ہے تو وہ کیا کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر چاہے آپ سیاست کو دیکھ لیں، ہماری پارٹیوں کو دیکھ لیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو وصولی کی سیاست نظر آتی ہے، وصولی سیاست کا فقدان ہے. تو ہر کوئی گیو اینڈ ٹیک کر رہا ہے، بارگیننگ کر رہا ہے، بلیک میلنگ کر رہا ہے. تو یہ سیاست نے ریاست کو نقصان ہے. جب تک آپ عوامی سطح پر بھی آپ نظریات کی سیاست نہیں کریں گے، نظریاتی سیاست نہیں کریں گے، مالیاتی سیاست آپ کو ایک گھڑے میں لے جائے گی. جی بریگیڈیئر صاحب بتائیے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک لمبی کہانی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جلوسوں کی وجہ بھی یہ کی تھی، ڈیمانڈ بھی یہ کی تھی، اور جو انہوں نے کراچی میں جلسے کیے، یہاں پھر پی ڈی ایم کے علیحدہ علیحدہ میٹنگز ہوئیں، اور پھر اسی دن ہی لاہور میں قاہرہ صاحب نے صحیح لتے لیے مسلم لیگ نون کے کہ بھی آپ ڈبل کردار مت ادا کریں کہ
آپ ہمارے ساتھ ہیں، ووٹ کو عزت دو، ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں، تو اب یہ اکٹھے ہی نہیں ہیں تو کون سی اپوزیشن کل اکٹھی ہو کے حکومت کو شکست دے دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ قوم ابھی اپنے ہی اعمال کا پھل کاٹ رہی ہے۔ ہمارے ہی لیڈروں قوم نے کہاں، قوم کیا کرے؟ مجھے قوم کے تو بس میں نہیں، ووٹ دے دیا فارغ ہو گیا۔ قوم جھانسے میں آ جاتی ہے نا، ہمارے لوگ ذرا سادہ اکثریت بہت تو ووٹ زیادہ دیتی نہیں ہیں، ہے۔ تو جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور پھر سیاست جو شروع ہوئی وہ الزام تراشی کی سیاست شروع ہوئی۔ الزام تراشی میں میرا خیال ہے اعتدال سے آگے نکل گئے، اور اب وہ جو سادی نے کہا تھا نا، گندم از گندم بروئے جوز جو از مکافات عمل غافل میں شو، تو یہ مکافات عمل ہے۔ اب جو کچھ کیا تھا وہ سامنے آ رہا ہے، اور جو اس وقت اتحادی حکومت تھی اس اتحاد میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اور اوپر سے مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ جو دعوے کیے تھے بلند بانگ وہ پورے نہ ہو سکے۔ جو مہنگائی کا ہے، مہنگائی ذرا ایکسپلین کریں عوام کو، کیونکہ وہ تھک گئے سارا دن سن کے۔ اس میں کیا معاشرے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ان کا اپنا بھی کیا کہ پبلک سو موٹو ہے، یا ان کا اپنا بھی کنزیومر سوسائٹی ہے؟ کیا عوام جو نیچے بیٹھے ہیں ان کی اکثریت بے ایمانی پر تلی رہے تو کس کس کے گلے میں رسا ڈالا جائے؟ بہت ساروں کے گلوں میں رسا پڑے گا، لیکن میرے خیال میں مہنگائی میں جو آپ نے بات کی ہے کہ عوام کا بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، اور عوام میں ہی ہے نا وہ لوگ جو ہولڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور عوام میں ہی ہیں وہ لوگ جو یہ دیکھ کر کہ دستیاب نہیں ہے تو مہنگی کر دو۔ حالانکہ مسلمانوں کے ملک میں مسلمان ہونے کے باوجود ذخیرہ اندوزی سے تو منع کیا گیا۔ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، لیکن بہرحال لوگ کر رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں وقتی طور پہ۔ پھر عوام ہی یہ دیکھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کل کو مہنگائی ڈبل ہو جاتی ہے۔ میرا سوال آپ سے، کل کو 3-4 گنا ہو جاتی ہے بھئی۔ اسمبلی میں جو اظہار ہے اس کے نمائندے کا، یا تو ایسا جب ایم این اے اپنے علاقے میں آئے تو ایسا کچھ میکینزم ہو کہ اس کو بھی بات پرس کی جا سکے۔ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں اگر شعور، سیاسی شعور اس حد تک بلند ہو جائے کہ لوگ یہ بریانیاں کھا کے ووٹ نہ دیں، تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف عوام بریانی کھا کے ووٹ نہیں دیتی، ماذ کے ساتھ جی ہاں، جو بریانی الائز پارٹی ہیں وہ بھی موقع کے اوپر جب یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے حکومت مشکل میں تو وہ بھی بریانی کھا کے دیتے ہیں۔ بریانی کی مقدار یا اس کی طاقت اور ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تو سیاست اگر اصولوں کی ہو تو پھر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی آپ اس یہ کا کہہ حل رہی یہ تھی ہے، میں اب سمجھتا ہمارے ہوں ساتھ چلنا مشکل ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے منوسلے کو وزیر بنانا تھا اس وقت پریشر تھا، پھر اب مطالبہ آپ کی نظر میں کون سا؟ میری نظر میں تو یہ آتا ہے وہ گجرات کو ڈویژن بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، میری نظر میں تو یہ ہے کہ ہم اگر اچھے رہنماؤں کو سلیکٹ کریں اور موروثیت کو ختم کریں تو پھر شاید صورتحال بہتر ہو جائے۔ اور جو ہمارے سیاستدان ہیں جو دل کا درد رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اصولوں کی سیاست کریں گے، تو پھر وہ اصولوں کی سیاست کریں، لیکن پھر ہم مصلحت آڑے آ جاتی ہے اور مصلحت کے لیے ہم اصول قربان کر دیتے ہیں۔ جب اصول قربان کریں گے تو پھر حالات میں اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور جو مہنگائی کے محرکات ہیں ان میں حکومت کی پالیسیز بھی ہیں۔ پیپل پارٹی سائیڈ لائن ہے، 10 رہ گئی، وہ کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی قانون سازی کو نہیں مانتے۔ پھر کل وہاں ایز اے ممبر کا بیٹھنا اخلاقی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ جو کیا تھا وہ سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی تو کہا تھا نا یہ غلط اسمبلی ہے، یہ چور ہیں سارے، اور بل جو ہے یہ مت دو اور بل پھاڑ دو اور سول ڈس اوبیڈینس کرو۔ اسمبلی میں کیسے بیٹھیں گے؟ وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ اب ایک وقت ہے کہ مصلحت کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو وہ سیاستدان جو مصلحت کیش ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب مصلحت اس میں شیر کی جو ہے، آپ کہتے ہیں پنجاب میں گورننس نہیں ہے یا کہیں نہیں ہے، انہوں نے اپنے لاڈلے کی آج بھی بڑی تعریف کی ہے، فخر کا اظہار کیا ہے پنجاب کو۔ چلیں جی، فخر کر لیں، لیکن عوام کو تو دیکھیں 15 پولیس والے قتل ہو گئے اور قتل کرنے والے آرام سے گھر چلے گئے، پھر معاہدہ کر کے، معاہدہ بھی خفیہ، تو پھر عوام کو کیا آپ امید دلاتے ہیں کہ ان کو کوئی حفاظت کرے گا ان کی، جب آپ اپنی باوردی پولیس کی حفاظت نہیں کر سکے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ لیگل ایکشن نہیں لیا، تو پھر ایک عام آدمی کو کیا امید ہوگی اپنے ملک کی حکومت سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر اب ایک شک کی فضا ہے کہ آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا فضل الرحمان نے، جی
19 तारीख से पहले जल्दी तय। देखें क्या होता है, ये र्यूमर्स चल 19 तारीख, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होगा, सब ठीक होगा और कोई ऐसी बड़ी क़यामत नहीं आएगी। मेरा ख्याल ये है कि शायद अब अगर ये इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, बिल पास ना करा सके तो वो भी एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन हुकूमत टैपल नहीं होती। उसके बाद फिर री इलेक्शंस की सूरत हाल बन जाएगी। बजट इजलास में भी बहुत हंगामा होगा, तो फिर एक सूरत हाल बनेगी कि ठीक है अब एक नई हुकूमत बनाई जाए इसी असेंबली से, जो अगले कुछ अरसे का पाकिस्तान को कोई रिलीफ दे। लेकिन ये हुआ क्यों सारा? ये इसलिए हुआ कि हम खुद जब अपनी मसलहत होती है तो हम हर वो गलत काम करने पे तैयार हो जाते हैं, बल्कि करते हैं। एक दूसरे को गिराने के लिए हम कोई जो इखलाकी हद है उसको मद्देनज़र नहीं रखते, हम हर हद पार कर जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर कल अगर सपोज वहाँ ज़ाहिर है सामने नज़र आ जाते हैं, आप अपने मेंबर लिखे होते हैं, इतने हैं इतने हैं इतने हैं, क्या इन केस अपोजिशन वहाँ हंगामा करती है, गाले गलोचम से आगे भी 200 गिरबान तक होता है, तो कल या फिर असेंबली सरवाइव करेगी या फिर क्या करेगी? जी सरवाइव तो करना चाहिए असेंबली को, निज़ाम को नहीं लपेटना चाहिए मेरी नज़र में, और मेरे ख्याल के अंदर यही है कि निज़ाम को लपेटना नहीं चाहिए, वरना मुल्क का और ज़्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है। नासिर खान साहब क्या समझते हैं, क्योंकि सीरियस है, जब जिद हो तो वो कहते हैं कि लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक ही चूंच और एक ही दुम, ये भी कई दफ़ा हो जाता है, इंसान अपने अंजाम से बेखबर होता है। या क्या कल अपोजिशन बाइकाट भी कर सकती है? मियाँ साहब एज ए तालिब इल्म जो मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन ये सिर्फ एक उसकी तरफ से एक आई वॉश है, कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो है वो फौरी ख़त्म हो, क्योंकि जो सियासी शहादत देना है पीटीआई को वो उसको देना है। हाँ, वो ये सिर्फ कौम को धोखा दे रहे हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ एक गेम प्लान का हिस्सा है। वो अपोजिशन ये चाहती है कि पीटीआई 5 साल पूरे करे, पूरी तरह एक्सपोज हो, और जो एक सिंपैथी का वोट कल को मिल सकता है अगर हम इस तरह। आज भी बड़ी तकलीफ से अदालत में पेश जब जरदारी साहब हुए हैं जी, उन्होंने फिर भी बड़े अजीयत से ये कहा है कि ये जो टेलीफोनों वाली बातें हैं ना, ये हम तो भुगत चुके हैं, सैफुर रहमान को कईयों को भुगत। इसका मतलब ये है कि कौन सी अपोजिशन के अंदर इतना प्यार मोहब्बत बढ़ गया कि वहाँ जाके एक के लिए जान देंगे एक दूसरे के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए माजी में आप भी विटनेस हैं कि मियाँ मंजूर भट्टू साहब ने जिस तरह वाई गवर्नमेंट को उसका वो बिस्तर बंद किया, गोल किया था, और ख़ुद वो पीपल्स पार्टी की हमारे से वज़ीर पंजाब बने थे। पंजाब के अंदर जो एक नंबर्स गेम है, उसमें अगर पीएमएलएन चाहती तो बहुत शुरू में ये अदम एतमाद के बाद ये पंजाब में तब्दीली आ सकती थी, लेकिन हकीकत ये है कि पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा सूट करता है सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर बुज़दार। वो इसको एंजॉय कर रहे हैं कि पूरी तरह फेलियर सामने आ गया है पीटीआई का। पंजाब के अंदर जितनी पंजाब में हुक्मरानों को जो फेडरल गवर्नमेंट में जी साहब का हुक्मरानों की तरह कोई नज़र नहीं आ रही चीज़, क्योंकि 133 में जो इलेक्शन में हुआ है, यानी वाक ओवर मिल गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ज़ाहिर पीपल पार्टी इलेक्शन में तो है, लेकिन सबको पता है कि उसका क्या हश्र होएगा। तो क्या ये कोई अंदर खाते पंजाब में कोई नून लीग ही तो कहीं नकाब नहीं लगाई बैठी कि एक चीमा साहब को मिले नहीं वहाँ से वेरिफिकेशन करने वाला, क्या वो मिले हुए थे? ये असल में गेम तो नहीं होगी? ये असल में इंट्रा पार्टी जो की मैं समझता हूँ कि नाइली है, इनके अपने लोग एक दूसरे के साथ सियासत करते हैं, एक दूसरे की हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे इस वक्त जो पंडोरा बक्स खुला हुआ है और समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पब्लिक सुबह मोटो पर, तो उस पर हम बात करेंगे। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। ब्रिगेडियर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? ब्रिगेडियर तूर साहब भी जाकर तूर साहब भी आपको सलाम दे रहे हैं और नासिर खान साहब। मेरा टेलीफोन आगे चला गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आते हैं उसी तरफ जो हमने आपसे सवाल किया था, क्योंकि मैंने लाइन काट गई है तो दोबारा मिला दूँ। उसमें जो गिलगित बिल्तिस्तान में वाक़या हो रहा है और आज उस पर हम ज़ाहिर सब जुडस केस है,
لیکن چونکہ ٹی وی چینل اس پر بات کر رہے ہیں، جو پرنٹ ہو چکا ہے، جو اس وقت انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ اخبار کی ہیڈ لائن بھی بنی ہے، وہ بات کر سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ پنڈورا باکس ایسا کھلا ہے کہ وہی جو جسٹس شمیم صاحب ہیں، رانا شمیم، انہوں نے کافی دیر کے بعد ایک دم انہیں خیال آیا کہ مجھے بھی پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک آپ کے جنرل صاحب بھی جب وقوع ہوا تھا 99 کا، تو بعد میں انہوں نے کتاب لکھی تھی آخر کب تک، یاد ہے نا آپ کو؟ آخر کب تک، اس وقت تو نہیں ہوش آتا تھا، بعد میں کتاب لکھی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور میری بیوی بھی تھی اور بیوی وہ فوت ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گی، ہے کیا کوئی سازش ہے، ثابت کر پائیں گی یا نہیں؟ جیسے آپ نے کہا صاحب آ گئے سر، السلام علیکم جی وعلیکم۔ بریگیڈیئر صاحب، کل ایک تو ٹیسٹ میچ ہے پاکستان میں، جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ حکومت بھی 2-3 سال میں انہوں نے اپوزیشن سے کوئی بات نہیں کی کہ ہم ان سے بات نہیں کرنی، ان کے اوپر کیسز ہیں۔ اپوزیشن کا ایجنڈا اپنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے۔ آج فضل الرحمان نے کہا جی یہ جعلی حکومت ہے، کوئی بل پاس ہو تم لوگ نہیں مانیں گے، ان کا بیٹا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت الائز کو بھی منا چکی ہے، کل کیا ہونے جا رہا ہے اسمبلی میں؟ ہنگامہ ہوگا، ووٹ ہوں گے، جیتے گی ہارے گی، پریڈکشن کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب۔ اصل میں کسی بھی چیز کو آپ اس کے جو پرانے تجربے ہوتے ہیں یا جو پرانی ٹریڈیشنز ہوتی ہے سر اس کے حساب سے ہی گیس کر سکتے ہیں یا گیج کر سکتے ہیں۔ اور ویسے تو پارلیمنٹ کی ٹریڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ جب جوائنٹ سیشن ہو رہا ہو تو اس میں حکومت کی بات سننی چاہیے، جو بل وہ پیش کرنے چاہتے ہیں وہ سننے چاہیے، ان کی ویٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو تجاویز دینی چاہیے۔ جی، اپوزیشن کی جو تجاویز ہے وہ دینی چاہیے، بیکاز جو بھی بل پیش ہوں گے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام کی جو سہولت ہے، عوام کی جو ویلفیئر ہے، عوام کی جو اپنا انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوں گے یا کوئی سسٹم سے ریلیٹڈ ہوں گے، تو اس کے اندر ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کی ان پٹ جو ہے 100% آئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم 2-3 سال میں اس قسم کی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، بلکہ جب بجٹ بھی ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہے اس میں کتنا یو اینڈ کرائی کیا گیا اور کتنا شور مچایا گیا، کتابیں پھینکیں گے لوگ، زخمی بھی تو ہوئے۔ بجٹ پاس ہو گیا، الٹیمیٹلی بجٹ تو پاس ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ایک پور ریئیکشن اور ایک پور امپریشن جو ہے وہ اسمبلی کا وہ سامنے آیا، کیونکہ اس بجٹ اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر لائیو کوریج جاری ہے۔ اب جو جوائنٹ سیشن ہوگا اس کے اوپر بھی دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ تو چاہے گی اور اس نے ضرور کوشش کی ہوگی کہ ٹرائیوی بینچ کے جتنے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ وہ اسمبلی کے اندر حاضر اور وہاں پہ جو بل پیش کرنے ہیں ان کو اپروول اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اب جو چیزیں پینڈنگ چلی آ رہی ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے الیکشن ریفارمز کا یا الیکٹورل سسٹم کا، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو بھی حکومت الیکٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت تو پارٹی کا جو لیڈر ہے یعنی صدر ہے وہ اس کے تو غلام ہوتے ہیں۔ میں نے تو پڑھتا ہی نہیں کہ یہ کون سا اے وی ایم ہے اور کون سا یہ نیب آرڈیننس کے متعلق ریفارم ہو رہی ہے، کون سا الیکشن کمیشن ریفارم ہے۔ ان کے لیڈر نے کہہ دیا، نہ اس نے پڑھنا ہے، اس نے جو کہنا ہے ہاں تو ہاں کہنی ہے، نہ کہنا تو نہ کہنا ہے۔ اسی طرح حکومت میں ہے۔ آپ تو آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا کہ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ جی بالکل ہو رہی تو ڈیبیٹ چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ یہاں پہ ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں جو اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے اس کے اندر جب بلز کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ جو ان ہاؤس سیشن ہوتا ہے جو رولنگ ایلیٹ کا ہوتا ہے، رولنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، وہ اس میں لوگوں کی اپروول یا لوگوں کی ڈس اپروول حاصل کرتی ہے اور اس کے حساب سے پھر بل کو تشکیل دیتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب آپ نے ایک اپنی پارٹی کے لوگوں سے اس کے اوپر کنائیونس دے دی ہے تو اس کے بعد تو پھر وہ اسمبلی کے اندر تو اس کو اپوز نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اپوز کرنا ہوگا تو پہلے جو آپ کا سیشن ہے، تھنکنگ سیشن ہے، جو برین اسٹارمنگ ہے اس میں وہ کر چکے ہوں گے۔ اس کے اوپر پھر اپوزیشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو منوان نہ مانے بلکہ ان کے اندر جو بھی بلکہ صاحب مسائل تو اور بھی بڑے تھے۔ حکومت بل اپنے اس ضد کو ضروری ہے کہ ایک ہیجان میں مبتلا ہر وقت کسی نہ کسی طور پر رکھنا۔ ظاہر انہوں نے پرپوزل دی، نہیں مانیں گی یا عوام کے مسائل کے اوپر بھی کوئی بل لاتے یا کچھ کرتے۔ اصل میں تو ہیجان نہیں ہونا چاہیے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ 2-3 سال سے ہم کنفرنٹیٹو پالیٹکس دیکھ رہے ہیں
کانسیلیٹری یا ریکانسیلیشن کی پالیٹکس تو آپ کو نظر ہی نہیں آئی ہے. اور وہ جو کنفلکٹنگ جو اپنا پالیٹکس ہے جو اپنا جس میں آپ ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہیں وہ صرف حکومت کی طرف سے نہیں ہے, وہ کی طرف سے بھی اتنی ہے جتنی ہو رہی ہے, اور وہ نہیں چاہ رہے کہ حکومت. تو کل کوئی ممبر اپوزیشن کے غیر حاضر ہو جائیں گے؟ پاسبلٹی ہے, ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. وہ چونکہ یہاں پہ تو سینٹ کا چیئرمین جو پیپل پارٹی کی سپورٹ سے ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ یسرا گیلانی گورنمنٹ کے سپورٹ سے وہاں اپوزیشن لیڈر بنے. بالکل وہ بات تو ہے. ابھی دیکھیے نا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ آپ پی ڈی ایم کی. اچھا بریگیڈ صاحب, دوسرا سب سے اہم سوال یہ ہے جو آج عدالت میں زیر سماعت بھی تھا, کیونکہ سارے اخبارات میں چھپ چکا ہے اور اس پر ڈبیٹ جاری ہے. یہ جو رانا شمیم صاحب گلگت بلتستان میں ساہیوال سے وہاں کانٹریکٹ پر چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے سزائیں بھی میر شکیل الرحمان کی 29 سال کی سزا معاف بھی کی. اب وہ کافی سالوں کے بعد ان کا ضمیر جاگا ہے, تو اچھا جاگا ہے, تو اب وہ ثابت کر پائیں گے یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ؟ نہیں, اصل میں چونکہ معاملہ سبجیکٹ ٹو دی کورٹ ہے تو ہم صرف ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں جو آج سوال و جواب. ہاں بھائی, وہ جو آ چکی ہیں جی عدالت کے اندر آ چکی ہیں, اور ان سوال و جواب میں جو چیف جسٹس نے کیے یا جو چیزیں انہوں نے میڈیا سے جواب طلب کیا, اور جس طرح انہوں نے میڈیا ہاؤس کے چیف ایڈیٹر کو بلایا گیا, کورسپونڈنٹ کو بلایا گیا, ان کو بھی بلایا گیا, وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ایفیڈیوٹ کے حساب سے جو میڈیا کو پرنٹ کرنے سے پہلے اس کا بیک سٹاپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے سے اس کو چیک کریں کہ جو چیزیں پیش ہو رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, تو اس کے اوپر تو بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا ہلو ہلو بتا رہی آپ جی, تو وہ اس کے اوپر تو بہت سارے سوالات اٹھے ہیں کہ جی وہ ایک ہی جگہ سے بہت سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں, یہ بھی تو اب جس وقت کوئی آدمی کسی کورٹ میں ہوتا ہے, کسی پر الزام لگاتا ہے, تو پھر پاکستان ہو یا کوئی, پھر اس کی تو ساری ہسٹری لوگ نکال لیتے ہیں نا. یہ ساہیوال سے کیسے جا کے سندھ میں بن گیا, کیسے جا کے بلتستان میں جا کے بن گیا؟ اصل میں وہ تو ایک چیز ایسی ہے نا جو ایڈمنسٹریٹو ہے. مطلب پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک زمانہ تھا جب میڈیکل کالجز میں گلگت بلتستان کی سیٹیں پروفیشنل کالجز میں ہوتی تھی تو لوگ وہاں کا ڈومیسائل بنوا لیتے تھے اور آگے ایڈمیشن لے لیتے تھے. بڑے عرصے تک یہ ایڈمنسٹریٹو چیز ہے. اصل چیز وہ ہے جو ریلیٹ کرتی ہے ایفیڈیوٹ سے اور جو بیان سے جو انہوں نے یعنی ڈومیسائل اگر پاکستان کا ایک صاحب کا جج بنا سکتا ہے, مثلا میں بناؤں تو مجھ پر تو کوئی نہ کوئی وجہ بن سکتی ہے. ساہیوال کا بھی بنوا سکتا ہوں, سندھ کا بھی بنوا سکتا ہوں, گلگت بلتستان کا بھی بنوا سکتا ہوں, جہاں جہاں پھرتا رہتا ہوں بنواتا رہتا ہوں میں. جی ہاں, یہ پہلے ہوتا تھا, ابھی ذرا مشکل ہے جب سے نادرا بنا ہے اور جب سے جو آپ کا جو ڈیٹا جتنا ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوا ہے. پہلے چونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. اچھا وجہ کیا ہے اس وقت اس چیز کو اٹھانے کی وجہ کیا آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی, صرف یہی ہے کہ ایک غالباً نواز شریف کو کچھ اپنا میڈیا ہاؤسز پہلے بھی لیوریج دیتے رہے ہیں, ابھی بھی ان کی ایفرٹ ہے کہ جو نواز شریف کو وہ فرشتہ ثابت کریں یا اس کی کو یہ ثابت کریں کہ اس کے ساتھ تو بڑی جاتی ہے, اس نے تو پاکستان میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. نہ تو انہوں نے وہ کہیں کہ جی پہلے اپنا جو کچھ ہوا تھا, جس طرح آپ کو یاد ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ان کا طیارے کو لینڈ نہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. اچھا اب ذرا موجودہ صورتحال بتا دیجیے, کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی جو جیو پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے اس تناظر میں پاکستان کے اندر جس قسم کی ایک مذہبی جماعت نے اپنا رٹ منوائی ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی اور باقاعدہ تیار ہوئی ہیں اسلام آباد کی طرف, اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں, تو جو ہمارے دشمن ہیں پاکستان کے چاروں طرف, ان حالات میں اس پاکستان کس حالات سے گزر رہا ہے اور ان کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ پاکستان کے اوپر اس وقت انٹرنلی چیزیں ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے اوپر ایک پولیٹیکل ٹربولنس رہی ہے. میرا خیال صرف ایک دور اگر آپ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ ملٹری کو ریفر کریں گے, لیکن میرا خیال ایک ضیاء الحق کا دور تھا اور ایک پرویز مشرف کا دور تھا جس میں پاکستان کے اندر ایک کانسلیٹری پالیٹکس آپ کو نظر آتی تھی, اور یہ جو چیزیں بدامنی کے حساب سے یا ایون انفلیشن کے حساب سے آپ کہیں وہ عام لوگوں کو افیکٹ نہیں کر رہی تھی, اور ایک رزمیٹک قسم کا سسٹم, ایک
स्मूथ किस्म का सिस्टम चल रहा था। अब पाकिस्तान के अंदर इंटरनली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तो कंपटीशन बहुत ज्यादा तीनों दौर में रही है जो आपके पिछले गुजरे हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो जो है आपके एक्सटर्नल बॉर्डर्स पे या अफगानिस्तान के हवाले से या इंडिया के हवाले से, इंडिया जैसा दुश्मन तो आप जो हर चीज को बदनाम करना चाहता है उसके, यानी आप उनके स्टैंडर्ड्स का अंदाजा लगाइए, उनके अखलाक का अंदाजा लगाइए कि क्रिकेट मैच के अंदर भी वो मुल्क को पाकिस्तान को बदनाम करने से बाज नहीं आते, इंडिविजुअल्स को बदनाम करने से बाज नहीं आते। उन्होंने हसन अली के बारे में एक शिया सुन्नी का मसला खड़ा, तो ये इस किस्म के जो हालात में हम खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक चैलेंज है, और इंडिया जैसा मुल्क जो फैशिस्ट लोगों के कंट्रोल में है, एक्सट्रीमिस्ट के कंट्रोल में है, जो मजहबी जनूनियत पसंद लोगों के कंट्रोल में है, और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस पर सियासी जमातों को भी, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि बात आपने शुरू की थी, क्योंकि मैं भी यही कहूँगा कि लेट आए हैं सवाल उनसे करूँ मामला ये ही जो इस वक्त राणा शमीम साहब वाला मसला है, ये इसका टाइमिंग, इसके केसेस अदालतों में होना या कोई और वजूहात है, या इस हुकूमत को डिस्टेबल करना या अदालतों को मलाइन करना, क्या है? शाहिद साहब, इस मामले को हम अलहदगी में नहीं देख सकते, इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं बहुत सारे चंद इम्पोर्टेंट मसलन जस्टिस शौकत महमूद सिद्दीकी की स्टेटमेंट है, इसके अलावा फायज़ ईसा साहब का फैसला भी है, इसके बाद और भी मुहर्रकात हैं, और भी फायज़ ईसा की अखलाकियात भी एक तरफ है, और जिस तरह ये सारी डेवलपमेंट हुई तो उस तनाजुर में देखना पड़ेगा, और उस तनाजुर में जब हम देखेंगे तो फिर सवाल बहुत सारे उठेंगे, और मुझे यकीन है कि अदालत भी जब इस मामले को देख रही है तो इन सारे पहलू बात होगी। सब बेंच में ही नहीं थे जी, और जिनका नाम लिया है वो यहाँ नहीं थे। जी हाँ, आप देखिए ना, जिसने नाम लिया है, जिसने एफिडेविट दिया है, वो भी एक जज हैं और एक छोटे सूबे के वो आप कह लें कि वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और अब उन्होंने ज़मीर के जागने पर ये एफिडेविट दे दिया है। मैं आम पाकिस्तानी की हैसियत से देखता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं ये हमारी सियासत को और हमारी बैनुल-अक़वामी हैसियत को कमज़ोर करती जा रही हैं। कंट्रोवर्शियल करना चाहती हैं कुछ ताकतें। जी हाँ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं के दुश्मन, और अदालतें मजबूत होंगी तो इन सारी चीज़ों का जो बेसिक रीज़न है, इसके मुहर्रकात बैरूनी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बहरहाल इस सारे मसले पर अब काबू पाना है, और हम अपनी तारीख के अंदर इतनी बड़ी नॉट्स या गांठें नहीं छोड़ सकते जो हमें मुस्तकबिल की तरफ जाने से हमारे पैर की जंजीर बन जाए। तो ये जो मामले हुए हैं इनका कोई ना कोई मंतकी हल निकालना पड़ेगा, और ये अदालतें ही निकालेंगी, और अल्लाह करे कि अदालत निकाल सके। फर्ज है, सेनेट का फर्ज है कि पाकिस्तान के अवाम को एक अच्छा जुडिशल सिस्टम रिफॉर्म भी दिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो जजेस भी मजबूर होते हैं। CRPC है, वो 5 मंजिला निज़ाम है, हमारा 2 मंजिला निज़ाम तो है नहीं, एक ट्रायल कोर्ट है, एक अपीलेट कोर्ट है। यहाँ तो बहुत लंबा सफर है। तो बहुत सारी बातें हो चुकी है ना कि अपीलेट कोर्ट जब सू मोटिस ले लेता है, सू मोटो नोटिस ले लेता है, तो फिर वो अपील के कुछ दर्जे कम हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं नवाज शरीफ के मुतल्लिक उनकी पार्टी कहती है जी, मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक उनकी पार्टी कहती है कि दिसंबर में आ रहे हैं जी हाँ, उसके लिए कोई काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत फैसला करेगी। मामला कोर्ट में है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो कोर्ट में नहीं है ना, नवाज शरीफ का मामला कोर्ट में नहीं है, लेकिन ये उससे मुतल्लिक तो है ना। ये अगर हम इस मामले पे जस्टिस राना शमीम के केस पे बात करते हैं तो उससे एक ताल्लुक तो है ना। अब इस वजह से मेरा ख्याल है कि करने दें अदालत को जो करती है, और जो फैसला होगा वो सबको मंजूर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो मामले मुंसलिक हैं उनसे हटकर इसको नहीं देखा जा सकता। जिम्मेदार आदमी शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि अदालतें फैसले नहीं कर रही, और उनका बेंच को देख के पता चल जाता है, जो बेंच बनते हैं, कि फैसला हक में आएगा या खिलाफ। क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? बिल्कुल, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उनको बुला लिया जाए, फिर वो इसके जवाब देंगे लॉजिकल।
کیوں انہوں نے کہا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو عدالت کی مرضی ہے کہ اس پہ نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سارے الجھاؤ جو ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو سلجھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ چرچل نے جب ڈنکرک میں شکست ہوئی اور صورتحال اس کو دی گئی تو اس نے یہی پوچھا تھا کہ کیا ہمارے ملک میں انصاف ہے، تو لوگوں نے کہا جی انصاف مل رہا ہے. اس نے کہا کہ پھر ہم کسی بھی دشمن سے لڑ سکتے ہیں اور کسی بھی دشمن پہ قابو پا لیں گے. انصاف کا میسر ہونا اس قدر اہم ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی اہم ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ انصاف میسر نہ ہو اور ہم ایک مضبوط ملک بن کے آگے چلیں. آپ اس پر سیارہ شروع ہے کہ کیا عدالتی جو ججز ہوتے ہیں ان کا تو ایک زمانے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون جج لگ گیا ہے، کب ریٹائر ہوا ہے، کیا اس نے بات کی ہے. اب آبزرویشن بھی آتی ہیں، اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، فیصلہ کوئی آتا ہے. یہ صورتحال ہمارے لیے اس لیے پریشانی کا باعث ہے کہ عدالتوں کی ہم پیچھے کھڑی ہے پوری قوم، لیکن عدالتیں ہیں کہ ان کا بھی نمبر پوری دنیا میں کم ہوتا جا رہا ہے. میاں صاحب بات یہ ہے کہ کردار نظر آتا ہے اور آپ شمیم کی پہلی میم نکال دیں تو کیا بچتا ہے آپ کے سامنے ہے. اور کیا پہلے نکال دیں؟ شمیم کی پہلی میم نکال دیں تو پیچھے جو بچتا ہے وہی صورتحال ہے کہ یہ شیم ایک ماحول ہے، شرمناک ماحول ہے ہماری ریاست اور سیاست کے لیے کہ آپ اس وقت کیوں نہیں آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کیس بھیجا؟ ان موصوف کے بیان حلفی کی میری نظر میں کوئی اخلاقی قانونی حیثیت نہیں ہے اور مجھے تعجب ہے اپنے میڈیا پر کہ جو ایک حیجان، ایک بحران پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں ہر چیز کی ٹائمنگ ہے، ہر چیز کا جس کو آپ ٹائم بارڈ کہتے ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کا ضمیر اب کیوں جاگا. اور نون لیگ کے چہرے جو بانچیں کھلی ہوئی ہیں، جو بغلیں بجا رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، اور ان کی جو سیاست اس پہ جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، یہ میں ایک طالب علم سمجھتا ہوں کہ بینیفیشری نظر آ جاتا ہے کسی بھی بیانیہ کے پیچھے، کسی بھی موقف کے پیچھے اس سے کیا پہنچ رہا ہے، کس کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہ آئے. اور جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں سوال اٹھائے کہ جس کی اپنی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، جس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے جگہ جگہ بوگس اور جھوٹے ڈومیسائل استعمال کیے اور چیٹ کیا نظام کو، اس کی پھر کیا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہوش میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قرآن مجید اٹھا کے جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر جھوٹ بولا ہے. تو میری نظر موصوف کا جو بیان حلفی ہے اور ان کا جو ڈائریکٹلی شاہد خاقان عباسی نے جی اور بھی مثلا ان لوگوں نے ڈائریکٹلی عدالت کو جس طرح بندہ کوئی بریف کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مشورہ دیتا ہے یا ان سے کہتا ہے کہ بھی یہ کرو، کہا ہے کہ منتخب افراد کے خلاف کھیل میں عدلیہ کمپرومائز ہوئی اور محمد زبیر نے کہا کہ مریم پر مقدمے ختم کیے جائیں. یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کل کی بات ہے، آپ اور میرے ہوش کی بات ہے، جب سپریم کورٹ پر ہلہ بولا گیا اور جو کچھ وہاں پہ جس قسم کا سین کریٹ کیا گیا اور اس کے بعد جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں، تو بات یہ ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ اور اس کے بعد آپ چلیں بیان حلفی کو آپ لے لیں، اگر فرض کریں بالفرض تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیا جائے تو جو ٹیلی فون ٹیپس آئی ہیں منظر عام پر وہ کہاں کھڑی ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ اس کو آپ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ یہ آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن اس بیان حلفی کو لے کے آپ تماشا بنا لیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ ہے وہ ہمیشہ سے اپنے مفاد کی سیاست کرتی ہے، اداروں پر حملے کرتی ہے. آج پھر وہ اداروں پر حملے کر رہے ہیں، تنازعات پیدا کر رہے ہیں، اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. جی ناصر اقبال خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. مسائل کیا ہے؟ مسائل تو غریب آدمیوں کے اس ملک کے تقریباً میں سمجھتا ہوں میجارٹی 70% سے اوپر روٹی روزی ہے، روزگار ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، بیماریاں ہیں، انصاف ہے. اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، ہمارے منتخب نمائندے وہاں جاتے ہیں، پورے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کو گاڑیاں، دفاتر، ان کام پھر جو وہ بڑے بڑے کرواتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس میں جو کمیشن بھی چلتی ہے. یہ ایک باقاعدہ طور پر انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے پاکستانی سیاست.
یہ عوام کے مسائل سے ان کو اگر کوئی سروکار ہو، جو لکھا گیا ہے کہ سیاست جو ہے یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے، یہ لوگوں کی خدمت ہے، اس میں خدمت کہیں نہیں ہے، اپنی خدمت ہے۔ آپ دیکھیں 1985 میں جس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 9-10 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، آج ایک ایک آدمی کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔ عوام کا دن بدن جو ہے وہ معاشی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے جمہوریت کا حسن۔ آپ بھی ذرا دیکھیے کہ ہمارے نمائندگی کارکن، ان میں سارے پی ٹی آئی کے ورکر بھی، مسلم لیگ نون کے بھی، اور پھر پاکستان پارٹی کے بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی۔ صورتحال کیا یہ ایسی کوئی سسٹم وہ جمہوری ہو، صدارتی ہو، کچھ بس کو چاٹنا ہے جو کسی کے مسائل حل نہیں کر سکتا، کہتے ہیں آل دا رولز اینڈ ویٹ فار دا پیپل۔ تو جو انسان کی خدمت نہیں کر سکتا، اس نظام کے متعلق تو کہا جاتا ہے اس سے قطعاً کوئی امید نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا؟ دینگا مشتی ہوگی، لڑائی ہوگی، کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، کتابیں پھینکی جائیں گی، اور پھر اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے وہاں جو تماشے ہوں گے آپ دیکھ لیجئے، کل لائیو چلے گا۔ آپ اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان